چومتے ہیں اور آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں. سبحان اللہ بے شک بہت خوب. ہم اور آپ تو عاشق ہیں. جہاں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا عاشق وہاں پہنچ جایا کرتا ہے, دیوانہ وہاں پہنچ جایا کرتا ہے, مستانہ وہاں پہنچ جایا کرتا ہے. اور یہ بھی بات تو طے ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ بہت خوب. آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آج آپ کو سرکار نے بلایا ہے, آپ کو سرکار نے بلایا ہے. اور یہ ایسی ویسی سرکار نہیں, 5 سال والی سرکار نہیں, 10 سال والی سرکار نہیں, کچھ صدیوں والی سرکار نہیں, بلکہ ہمیشہ ہمیش والی سرکار ہے. بے شک سبحان اللہ. ارے اپنے مقدر پر نازا ہو کہ اللہ نے ہم بدکاروں پر, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بدکاروں پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اور کرم بالائے کرم یہ کہ اپنے حبیب کا امتی بنا کر بھیجا. اور انتہائی کرم یہ ہوگا کہ مصطفیٰ کا وفادار بنا کر اس دنیا سے اٹھائے. ارے اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ ہم نے کیسا نبی پایا ہے, ہم نے کیسا نبی پایا ہے, ہم نے ایسا نبی پایا ہے کہ اللہ تعالی نے اور انبیاء کرام کو پکارا تو نام لے لے کر یا عیسیٰ یا موسیٰ کہہ کر پکارا. لیکن قربان جاؤ, اللہ نے جب بھی اپنے حبیب کو مخاطب کیا, پکارا, تو نام لے لے کر نہیں بلکہ ہر بار ایک انوکھے انداز سے پکارا, ہر بار ایک نرالے انداز سے پکارا, ہر بار ایک اچھوتے انداز سے پکارا. کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا, کبھی یا ایھا الرسول, کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا, کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا, کبھی پکار رہا ہے, کبھی یاسین کہہ کر پکار رہا ہے, کبھی نور کہہ کر پکار رہا ہے, کبھی سراج منیر کہہ کر پکار رہا ہے. تو اس پکارنے سے سمجھ میں آ گیا کہ آدم کا مقام اور ہے, محمد کا مقام اور, ذوالکفل کا مقام اور ہے, محمد کا مقام اور, عزیر کا مقام اور ہے, محمد کا مقام اور, عیسیٰ کا مقام اور ہے, محمد کا مقام اور. پیارے یہ وہ اور ہے جو قابل غور ہے, یہ وہ اور ہے کہ میدان حشر میں بھی اسی اور کا دور ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا. تکبیر, نعرہ رسالت, صحابہ جی دولہ, رحمت عالم کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا سمجھ میں آیا؟ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا. کیا سمجھے کہ میدان حشر کا عالم ہوگا اور انبیاء کرام کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے کہ گنہگاروں کہیں اور جاؤ, سیہکاروں کہیں اور جاؤ, عیسیٰ شیعاروں کہیں اور جاؤ. فقط آمنہ کا لال ہوگا, فقط شب اسرا کا دولہا ہوگا جو یہ فرماتا ہوا نظر آئے گا کہ گنہگاروں میرے پاس آؤ, سیہکاروں میرے پاس آؤ, عیسیٰ شیعاروں میرے پاس آؤ, میرے وفاداروں میرے پاس آؤ. ابھی تو شہباز خطابت فرماتے ہیں کہ جب اٹھے گی نظر میرے سرکار کی, جب اٹھے گی نظر میرے سرکار کی, بات بن جائے گی ہم گنہگار کی. اور امتی امتی کہہ کے سرکار نے لاج رکھ لی ہے لاکھوں گنہگار کی. اور ان کی نالین سر پہ اٹھا لے زیا, کیا ضرورت ہے تاج اور دستار کی, کیا ضرورت ہے تاج اور دستار کی. اس لیے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اور ہم نے تو ایسا کریم نبی پایا, ہم نے تو ایسا تاجدار پایا کہ تاریخ میں آتا ہے. سمجھتے چلیے گا, اپنے ذہن کو یہاں حاضر رکھیے گا پیارے. تاریخ میں آتا ہے ایک مرتبہ حاتم طائی کا نواسا
اپنے نانا کی خوب بڑائی بیان کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ اپنے نانا کی بڑائی بیان کر رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ کہ میرے نانا کے محل میں 7 دروازے ہیں. سائل منگتا مانگنے والا جس بھی دروازے پر جاتا ہے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. ذہن حاضر رکھیے. کیا کہا اس نے؟ میرے نانا کے محل میں 7 دروازے ہیں. مانگنے والا جس بھی دروازے پر جاتا ہے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. اتنے ہی میں صفت مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ، شہزادہ مرتضیٰ حضرت امام حسن مجتبی جلوہ گر ہو جاتے ہیں. اب فرماتے ہیں کیا تو اپنے نانا کی بڑائی بیان کر رہا ہے؟ ذرا میرے سامنے بھی بیان کر. تو وہ حاکم تائی کا نواسا کہتا ہے کہ میرے نانا کے محل میں 7 دروازے ہیں. مانگنے والا جس بھی دروازے پر جاتا ہے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد جب ختم ہو جاتا ہے پھر دروازے پر آتا ہے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. حسن مجتبی فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میرے نانا کے گھر میں فقط ایک دروازہ ہے، لیکن اس دروازے کا کمال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ در مصطفیٰ پر آ جاتا تو پھر اسے زندگی بھر کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. صدیق اکبر ایک مرتبہ در مصطفیٰ پر آئے پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. فاروق اعظم ایک مرتبہ در مصطفیٰ پر آئے پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. عثمان غنی ایک مرتبہ در مصطفیٰ پر آئے پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. یہی صحابہ کرام کا طریقہ رہا، یہی تابعین، یہی تبع تابعین، یہی اولیاء صالحین کا طریقہ رہا. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس نام کا ورد کیا کیجئے پیارے. جو نام مصطفیٰ کا ورد کرتا ہے وہ دنیا. اس لیے جتنا ہو نام مصطفیٰ کا ورد کرتے رہیں. اپنے مقدر پر نازا ہوئیے. حالانکہ اس جہاں میں رنگ و بو میں سب سے پہلے حضرت آدم آئے. کون آیا؟ رنگ و بو میں سب سے پہلے کون آئے؟ حضرت آدم آئے. حضرت آدم کی شان کیا؟ سجدہ کیا. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ سجدہ کیا. لیکن قربان جاؤ ہم نے کیسا نبی پایا؟ ہم نے ایسا نبی پایا کہ آپ کی خدمت عالی جاہ میں 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے حاضر ہو کر تو سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ جو فرشتوں کی جماعت ایک بار حاضر ہو جاتی دوبارہ ان کی جگہ دوسرے فرشتوں کو بھیجا جاتا. مصطفیٰ سرکار دو عالم کانفرنس میں آئے ہو، ذرا مصطفیٰ کی شان تو سنتے جاؤ. آدم کی شان یہ ہے کہ آپ ابو البشر ہیں، یعنی تمام انسانیت کے باپ ہیں. مگر ہمارے اور تمہارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ حضرت آدم کی بھی حضرت آدم کی بھی اصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کے نور سے تمام کائنات کو ظہور بخشا. خود سرکار نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. زمین سے پہلے، زما سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، چاند کی چاندنی بعد میں، مصطفیٰ کا نور پہلے، سورج کی روشنی پہلے، مصطفیٰ
सूरज की रोशनी बाद में, मुस्तफा का नूर पहले, आबशारों का तरन्नुम बाद में, मुस्तफा का नूर पहले, फरिश्तों की जमात बाद में, मुस्तफा का नूर पहले, और इतना पहले कि सबसे पहले। तभी तो शायर कहता है कि रहमत रसूल पाक की हर शय में आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। जरा शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा तो देखो। मैं इधर उधर मैंने करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, आज मैं पूरी तकरीर उसी पे करूंगा, न दाएं जाऊंगा न बाएं जाऊंगा। इसलिए अपने ज़हन को हाजिर रखिएगा, मैं किसी और की बात नहीं बल्कि मुस्तफा की बात कर रहा हूं प्यारे। और अहले इल्म यहाँ मौजूद हैं। शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, ये एक ऐसा उन्वान है कि इस उन्वान पर 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में किताबें लिखी गई। हर लिखने वाला बहुत कुछ लिखने के बाद भी यही लिखने पर मजबूर है, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। आप दुनिया की सीरत और सवाने उठाकर देखे, हर तरफ देखे, इतना कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जितना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया है, किसी और के बारे में नहीं लिखा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी तो शहबाज सदावत कहते हैं कि मैं एक बंदा हूँ, सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा, खुदा नहीं हूँ कि उनकी मिदहत में 30 पारे उतार दूंगा। और संभल संभल कर 2-4 मिसरे मैं ज़ब्ते तहरीर कर रहा हूँ, यही पसंद आ गए उन्हें तो 2-4 जन्नत खरीद लूंगा, यही पसंद आ गए उन्हें तो 2-4 जन्नत खरीद लूंगा। और कभी जो उनके करम ने पूछा, तलब है क्या इश्तियाक तेरी, कहूंगा उनके कदम पर गिरकर मैं खाके कुए अली बनूंगा, कहूंगा उनके कदम पे गिरकर मैं खाके कुए अली बनूंगा। तो जरा शान मुस्तफा देखिए प्यारे। आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना है कि नहीं सुना? कौन थे? पैगंबर गुजरे, नबी गुजरे ना, बोलिए गुजरे। आपकी शान क्या? आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान ये है कि आप 3 मील दूर से चींटी के चलने की आवाज सुन लिया करते हैं। कितने मील दूर की? 3 मील दूर से चींटी के चलने की आवाज सुन लिया करते। लेकिन कुर्बान जाओ, हमने कैसा नबी पाया, हमने ऐसा नबी पाया जो अपने माँ के शिकम से, अपने माँ के पेट से लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज सुन लिया करते। अब इसमें मैं आपसे मालदा वालों, आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो माँ के शिकम से लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज सुन लिया करते, अगर मालदा से कोई सलातो सलाम पढ़े और मुस्तफा जाने रहमत मदीने से सुन ले, तो इसमें हैरत की क्या बात है? वो सलाम भी सुना करते हैं, वो दुरूद भी सुना करते हैं, और अपने गुलामों की फरियाद भी सुना करते हैं। बस शर्त ये है कि मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम होना चाहिए, हुजूर का वफादार होना चाहिए। इसलिए कि सफीना उन्हीं का वहां पार होगा, मेरे मुस्तफा से जिन्हें प्यार होगा वो गुजरेंगे पुल से खरामा खरामा, जो जुल्फे नबी में गिरफ्तार होगा। और चलो लेके जल्दी, मेरा अब जनाजा लहद में शहीदी का दीदार होगा, और रहेगा न महरूम बख्शिश से उनके ज़या चाहे मुझसे गुनहगार, रहेगा ना महरूम बख्शिश से उनकी, ज़या चाहे मुझसे गुनहगार होगा। और ये 2 मिसरे सुनते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आप गुलामाने अहले बैत हैं, सादाते किराम का अदब करने वाले हैं, सादाते किराम से मोहब्बत करने वाले हैं। वही पाएगा जाम हाथों से उनके,
मिस्र सानी पे तवज्जो कीजिएगा, नीचे वाले लाइन को गौर से सुनिएगा। सुन्नियों का यही अकीदा है, हमारे असलाफ का, हमारे बुजुर्गों का यही तरीका रहा है। वही पाएगा जाम हाथों से उनके, कौन? जो आले नबी का वफादार होगा, जो आले नबी का वफादार होगा, सफीना उन्हीं का वहां पार होगा मेरे मुस्तफा से जिन्हें क्या। मैं आपको शान मुस्तफा बयान कर रहा हूँ प्यारे। आपने हजरत दाऊद का नाम सुना है? सुना है कि नहीं? सुना। कौन थे? पैगंबर गुजरे, नबी गुजरे। हजरत दाऊद की शान क्या थी? ज़हन यहाँ रखिएगा और अपने मुकद्दर पर घर जाकर, यहाँ तो आप दाद नहीं दे रहे, सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं नहीं बुलंद कर रहे, जब बिस्तर पर जाइएगा और थकान का लिबादा ओढ़कर सो जाइएगा, फिर सोचिएगा अल्लाह ने हम बदकारों पर कितना बड़ा एहसान किया कि अपने हबीब का उम्मती बनाकर इस दुनिया पर। हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह, आपका भी बड़ा बुलंद मकाम है, आपकी भी बड़ी शान है। आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया। लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया। हजरत दाऊद जिस तरह चाहते लोहे को शक्ल सूरत देते, जिस तरह चाहते घुमा देते, लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए अरब के संग दिल लोगों को रेशम से ज्यादा नरम कर दिया। बल्कि आपके इशारे पर संग रेजों ने भी कुव्वते गोयाई पाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर खुद को शरफ़े मुसलमानी से शर्फियाब कर लिया। आप उलमा से सुनते आए होंगे, या हंजला साहब बैठे हैं, या आपको बयान करते होंगे। मेरा मकसद वाकया निगारी नहीं है, बस आपको अपनी बात से करीब करना चाहता हूँ। क्या अबू जहल जब सरकार की बारगाह में अपनी मुट्ठी में कंकरी लेकर गया, क्या लेकर गया? कंकरी लेकर गया, और उसने कहा है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, अगर तुम खुदा के सच्चे रसूल हो, पैगंबर हो, नबी हो, तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। सरकार चाहते बताते, उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन जरा शान मुस्तफा देखो, असमत मुस्तफा देखो, रिफअत मुस्तफा देखो। सरकार ने फरमाया मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो खुद बता दे। अबू जहल बड़ा शाकिर, बड़ा चालाक, फौरन दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता है, फौरन दूसरा वाला ऑप्शन को चुनता है, क्योंकि वो सोचता है कहीं संग रेजे भी बोलते हैं, कहीं कंकरी के अंदर भी बोलने की सलाहियत है, कहीं कंकरी के अंदर भी बोलने का पावर है। लेकिन उस बेवकूफ को ये मालूम नहीं था कि पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि रसूलों का रसूल है, नबियों का नबी है, शबे असरा का दूल्हा है। अल-अज़ जैसे ही सरकार ने हुक्म दिया संग रेजे भी बोल पड़े, मैं आपको जहां पहुंचाना चाहता हूं आप मेरे साथ साथ वहां चलिएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब संग रेजे ने गवाही दे दी तो अबू जहल गुस्से में कंकरी को संग रेजे को फेंकता है, और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं आजकल फेंकने का चलन चला हुआ है। मिसाल के तौर पर एक ताकतवर भाई दूसरे कमजोर भाई को फेंकता हुआ नजर आता है, एक ताकतवर कमजोर को फेंकता हुआ नजर आता है। अगरचे मिसाल के तौर पर आप इंसान ही को ले लीजिए, आजकल सबसे ज्यादा इंसान ही को फेंका जा रहा है। जब भी किसी इंसान को फेंका जाता है, किसी चीज को फेंका जाता है, तो उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है, उसके चेहरे का जोग्राफिया चेंज हो जाता है, उसकी तबीयत बदल जाती है। लेकिन मैं यहाँ क्या देखता हूँ, संग रेजे भी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने आलमे तसव्वुर में आगे बढ़कर पूछा, अरे संग रेजे तुझे फेंका भी जा रहा है और तू मुस्कुरा भी रहा है? जवाब आया, इहरार तुम देखते नहीं हो कि अबू जहल ने फेंका तो कहाँ फेंका? मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में फेंका, जहां पहुंचने के लिए हर आशिके रसूल ख्वाहिश करता है। हर आशिके रसूल की यही तमन्ना है कि काश सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमे नाज तक रसाई हो जाए, काश उनके नालेने मुबारक का बोसा लेने का शरफ हासिल हो जाए। तभी तो शायर कहता है कि मौत पर मेरी
شہیدوں کو بھی رد آئے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اور خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے۔ خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے۔ اس لیے کہ حق بات، توجہ آسان ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حق بات سرے دار سنانے کے لیے ہے، حق بات سرے دار سنانے کے لیے ہے، یہ جان محمد پہ لٹانے کے لیے ہے، یہ جان محمد پہ لٹانے کے لیے ہے۔ اور ہم لاکھ گنہگار ہیں لیکن اے فرشتوں کملی تو محمد کی چھپانے کے لیے ہیں۔ ہم لاکھ گنہگار ہیں لیکن اے فرشتوں کملی تو محمد کی چھپانے کے لیے۔ حضرات محترم، وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں چاہتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے درمیان رکھ دوں۔ آپ نے حضرت نوح کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے؟ تھوڑا اشارے کنایے سے بھی کام لیتا ہوں، اہل علم تو سمجھیں گے لیکن آپ گھر جا کر سمجھیے گا کہ حضرت نوح کی شان کیا ہے۔ آپ لوگ آڈیو میں کیسٹ میں پہلے کے لوگ بھی سنا کرتے تھے حضرت نوح کا واقعہ، علماء بیان کرتے ہیں۔ میں مختصر میں بول کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح کی شان یہ ہے کہ آپ کی کشتی پر سوار ہونے والا غرق ہونے سے نجات پا گیا، ڈوبنے سے بچ گیا۔ لیکن قربان جائیے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی کشتی کو جس نے ڈوبنے سے بچایا وہ ہمارے اور تمہارے نبی کا وسیلہ جلیلہ، ہمارے اور تمہارے نبی کا وسیلہ جلیلہ ہے۔ قربان جائیے، ہم نے ایسا نبی پایا ہے پیارے۔ آپ نے حضرت ابراہیم کا بھی نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، توجہ، محمد رسول اللہ حبیب اللہ ہے۔ اب ایک جملہ دے کر جانا چاہتا ہوں، حنظلہ صاحب سے سمجھ لیجیے گا کہ خلیل بنایا جاتا ہے، حبیب بسایا جاتا ہے۔ خلیل بنایا جاتا ہے، حبیب بسایا جاتا ہے۔ یہی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، ابھی حج کا ایام ہے، آپ کے بھی علاقے معاشرے سماج سوسائٹی سے لوگ حج پر جا رہے ہیں، جب وہاں سے لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو لا کر زمزم تحفے میں دیں گے، تبرک کے طور پر، کچھ دے یا نہ دے کھجور اور زمزم تو ضرور پیش کرتے۔ آپ دیکھ کے چلے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قدم کی رگڑ سے جو پانی نکلا وہ زمزم ٹھہرا۔ اس زمزم کا مقام یہ ہے کہ سب پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، مصطفیٰ کی شان یہ ہے، ہمارے اور تمہارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے انگلیوں کی گھائیوں سے جو پانی نکلا وہ زمزم سے بھی افضل، زمزم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ زمزم کو اسماعیل ذبیح اللہ کے قدم سے نسبت ہے اور اس پانی کو مصطفیٰ کے دستے کرم سے نسبت ہے۔ وہ بھی ایسا دستے کرم کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اسی دستے کرم کی شان یہ بھی ہے کہ انگلیاں ہیں قیس پہ، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نبیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ اسی دستے کرم کی شان یہ بھی ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھا کے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اسی دستے کرم کی شان یہ بھی ہے کہ خدا سب کو دیتا ہے، کیا اس میں شک ہے
ہے مگر کملی والے کے دستے عطا سے۔ اور ہم سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، جو کچھ مل رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں مل رہا ہے، جو کچھ ملے گا مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا، اس لیے کہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ذرا شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ تو دیکھو پیارے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا خطاب آپ ہی کو نصیب ہوا، رب سے کلام کرنے والا، رب سے باتیں کرنے والا، لیکن آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کو بھی رب سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑا۔ کہاں جانا پڑتا؟ کوہ طور پر جانا پڑتا۔ لیکن قربان جائیے، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ اگر حبیب مکے میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر حبیب مدینے میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر مصطفیٰ مقام ابراہیم پہ ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر مصطفیٰ مینا کی وادی میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر مصطفیٰ مزدلفہ کی گھاٹی میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے۔ ذرا شان مصطفیٰ تو دیکھو کہ اگر حبیب غار حرا میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر حبیب غار ثور میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر حبیب غزوہ بدر میں تو قرآن وہاں، اگر حبیب غزوہ احد میں تو قرآن وہاں، اگر حبیب غزوہ خندق میں تو قرآن وہاں۔ ذرا قربان جاؤ، ہم نے کیسا نبی پایا؟ ہم نے ایسا نبی پایا کہ اگر مصطفیٰ مسجد نبوی میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا، اگر مصطفیٰ مسجد القبلتین میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر مصطفیٰ صحابہ کی جھرمٹ میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا۔ اگر دو جملوں میں کہا جائے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ جلوت میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اور اگر مصطفیٰ حجرہ عائشہ کی خلوت میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اگر مصطفیٰ جلوت میں سب کے درمیان ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر مصطفیٰ حجرہ عائشہ کی خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اوروں کا مقام اور ہے، مصطفیٰ کا مقام اور ہے، اوروں کی شان اور ہے، مصطفیٰ کی شان اور ہے۔ آپ تو علماء سے سنتے آئے ہیں، علماء آپ کے درمیان بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ بار بار یہ عرض کرتے، رب ارنی انظر الیک، اے سرشٹی کے رچیتا، اے پالنہار، میں تیرا درشن کرنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن شب معراج کی رات خود آپ کا پروردگار جبریل امین کو جنت سے براق لے کر بھیج رہا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہوئے کہ جاؤ جا کر میرے حبیب کو بلا لاؤ، میں اسے اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو طلب رویت پر لن ترانی کا جواب ہے، تو دوسری طرف حبیب اللہ کو دعوت دیدار ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھ ہی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور اگر آپ کے لیے آسان لب و لہجے میں کہا جائے تو اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ خدا کو دیکھنا وہ بھی سر کی آنکھوں سے، خدا کو دیکھنا وہ بھی سر کی آنکھوں سے، یہ بات صرف حبیب خدا میں ملتی ہے۔ مہو نجوم نہ مہر سما میں ملتی ہے، وہ روشنی جو تیری گرد پا میں ملتی ہے، وہ روشنی جو تیری گرد پا میں ملتی ہے۔ اب ایک سوال اور آخری سوال آپ سے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ حضور سے پہلے یعنی حضور سے قبل نبوت و رسالت کی آخری کڑی کون؟ حضور سے پہلے کون آئے؟ حضرت عیسیٰ آئے، اس کے بعد ہمارے اور تمہارے نبی آئے،
اس کے بعد بھی کوئی آئے گا؟ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا۔ جو بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ مرزائی ہو، چاہے وہ شکیلی ہو، کوئی بھی ہو۔ حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے۔ حضرت عیسیٰ کی شان کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی پیدائشی اندھا جاتا تو وہ بھی پل بھر میں شفا پاتا۔ اگر کوئی پیدائشی اندھا جاتا تو وہ بھی پل بھر میں بینائی پا لیتا۔ حضرت عیسیٰ کی شان یہ بھی ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی کوڑ کا مریض جاتا تو وہ بھی شفا پا لیتا۔ اگر ایک جملے میں کہا جائے، تھوڑا بیداری پیش کیجئے، بیداری کا ثبوت دیجئے پیارے، کہ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ بسم اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بس ایک جملے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ جو مردہ جسموں میں جان ڈال دے، اہل اسٹیج کی توجہ، جو مردہ جسموں میں جان ڈال دے اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں، اور جو لکڑیوں اور کنکریوں میں بھی جان ڈال دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ بات میں کوئی اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حدیث شریف میں آیا کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا، علماء بیان کرتے ہیں، مشائخ بیان کرتے ہیں، محدثین نے لکھا کہ جب مسجد نبوی میں منبر تیار نہیں ہوا تھا تو ہمارے اور تمہارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے۔ لیکن جب مسجد نبوی میں منبر تیار ہو گیا تو سرکار نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کھجور کے تنے کو کسی کونے سے لگا دیں۔ صحابہ وہی کرتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حاضر تھے، کسی کے زار و قطار رونے کی آواز آ رہی تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت غم کے عالم میں ہے اور زار و قطار رو رہا، لیکن ہم بارہا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے لیکن رونے والا نظر نہیں آتا، رونے والا نظر نہیں آتا۔ اسی اثنا میں، اسی درمیان حضور فرماتے ہیں پیارے صحابہ پریشان مت ہو، کوئی اور نہیں بلکہ وہ کھجور کا تنا رو رہا ہے، اسے اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ جاتے ہیں اور اس کھجور کے تنے کو اٹھاتے ہیں اور سرکار کے پاس لاتے ہیں۔ جیسے ہی سرکار اس کھجور کے تنے کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں وہ کھجور کا تنا رونا بند کر دیتا ہے۔ اب قربان جائیے، ہم نے کیسا نبی پایا؟ تو ہم نے ایسا نبی پایا جو ایک کھجور کے تنے کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا، تو ہم گنہگاروں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم امتیوں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تبھی تو شاعر مشرق قلندر لاہوری حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں پیارے دعا کیجئے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے مصطفیٰ جان رحمت کا غلام اور وفادار بنا کر رکھے، ہمیں بھی عشق بلالی کا صدقہ عطا کر دے، ہمیں بھی عشق اویس کرنی کا صدقہ عطا کر دے، جو ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت، ہر ٹائم عشق مصطفیٰ میں مچلا کرتے۔ آپ تو اولیاء اللہ کے غلامی کا دم بھرتے ہیں پیارے، غوث و خواجہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، شہباز و رضا کا نعرہ بلند کرتے ہیں، حضرت کلیمی سرکار کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ذرا ان کی زندگی کا بھی جائزہ لیجئے، ان کے بھی جیون کو دیکھیے، پڑھیے،
وہ ہر لمحہ ہر آن حضور کے عشق میں مست مگن رہا کرتا، جس طرح ایک قلندر رہا کرتا اسی طرح ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرتا۔ آج تو لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے، کوئی صرف اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی صرف رسول اللہ کر رہا ہے، لیکن نہیں پیارے، ہمارے اولیاء اللہ کا طریقہ رہا کہ اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، حضور سے بھی محبت کر رہے ہیں، اس لیے کہ بغیر عشق مصطفیٰ کے، توجہ فرمانا، بغیر عشق مصطفیٰ کے کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، ہاں وہ کوئی ہو۔ آپ دیکھیے نا، اور انبیاء کرام نے بھی ہمارے اور تمہارے نبی کا وسیلہ پیش کیا۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی وسیلہ مصطفیٰ سے، حضرت نوح کی کشتی ڈوبنے سے بچی وسیلہ مصطفیٰ سے۔ آج جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، ذرا انہیں بھی تو اہل سنت کے علماء کے درمیان لائیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے، یوٹیوب ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، کوئی بھی کچھ بولتا ہے آپ ان کی باتوں میں آ جائے گا۔ نہیں، آپ کو اگر کسی طرح کا بھی ذہن میں سوال ابھرے، کوشچن آئے، پرشن آئے، آپ فوراً اہل سنت کے علماء کی طرف رجوع کیجیے۔ خدا کی عزت کی قسم، ہر چیز کا سودا کر لیجئے گا لیکن اپنے عقیدے کا سودا مت کیجیے۔ اس لیے اگر عقیدہ صحیح رہے گا تو آپ یہاں بھی کامیاب رہیے گا، وہاں بھی رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو ان قریب میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کروں گا، میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دوں گا۔ آپ تو اولیاء اللہ کے مستانے ہیں، چاہنے والے ہیں، لوگ خواجہ کے بھی در پر جانے سے روکتے ہیں، غوث اعظم کی بھی بارگاہ میں جانے سے روکتے ہیں، اولیاء یہاں مت جانا، وہاں مت جانا، جانے سے کیا ملتا ہے؟ آپ کہنا وہ ملتا ہے جو کہیں اور نہیں ملتا، وہاں تو ہر وقت رحمت الہی کا برسات ہوتا ہے، وہاں تو ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ارے جو وہاں مل جائے گا کہیں اور نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ جو ولی اپنی ولایت پر فائز ہو جاتا ہے تو ہاتھ اس کا ہوتا ہے، دینا خدا کا ہوتا ہے، پاؤں اس کا ہوتا ہے، چلنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان اس کا ہوتا ہے، سننا خدا کا ہوتا ہے۔ تبھی تو ہمیں اگر کچھ پانا ہوتا ہے تو ہم کبھی غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی نظام الدین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی قطب الدین، کبھی فرید الدین، کبھی احد الدین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی شہباز ملت والدین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی امام احمد رضا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اور جائے بھی کیوں نہیں کہ نوالے توڑنے جائیں گے ہم کیوں غیر کے در پر، تیرے ہی در کے کتے ہیں تیرے ٹکڑوں میں پاتے، نوالے توڑنے جائیں گے ہم کیوں غیر کے در پر، تیرے ہی در کے کتے ہیں تیرے ٹکڑوں میں پاتے۔ حضرات محترم، یہاں پر نوجوان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے عہد میں، ایسے دور میں ہیں جہاں ہر طرف سے ہمارے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، ہر طرح سے لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نوجوان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیے، علم حاصل کیجیے، فضول شبداری رت جگہ مت کیجیے، رات بھر مت جاگیے، چوک چوراہے پر مت بیٹھیے، فون کا کم استعمال کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، نماز پنجگانہ بجماعت ادا کیجیے، دنیاوی علوم میں بھی مہارت حاصل کیجیے، دینی علوم کو بھی حاصل کیجیے۔ خدا کی عزت کی قسم، جو انسان پڑھنے میں دھیان دیتا ہے، توجہ، جو انسان تعلیم میں زور دیتا ہے، علم حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے، وہ دونوں جہان میں کامیاب ہوتا ہے۔ پیارے شاعر کہتا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اس لیے آپ علم حاصل کیجئے پیارے،
آپ کے والدین آپ کا تب تک ذمہ داری سنبھالیں گے. آپ اپنے والدین پر بوجھ مت بنیے. اور ابھی لیٹسٹ جو سروے آیا ہے آپ سرکاری آنکڑے کے حساب سے دیکھ لیجئے, آج بھی مسلم معاشرے کے 50% ایسے نوجوان بچے ہیں جو دن بھر میں 100 روپیہ بھی نہیں کماتے. یہ افسوس کی بات ہے پیارے. آپ پڑھنے لکھنے پر یا کام ہی کرنے پر دھیان دیجیے, اس لیے کہ وبال دوش ہے وہ جس میں جان نہیں, عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں, عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے لوگوں نے بھی اس محفل میں اس انعقاد میں حصہ لیا ہے مولا تعالیٰ ان کے رزق میں کاروبار میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے. ہم تمام لوگوں کو اپنی محبت, اپنے حبیب کی محبت اور اپنے حبیب کے محبوبین کی محبت عطا فرمائے. جو بھی میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے